السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا ہے، جو کہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں ایک شفا ہے اور بہت سارے معاملات کا حل ہے، اور اس میں یہ بات بھی خاص طریقے سے خاص طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے خود نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث قدسی ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت خود کریں گے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آج کا واقعہ ہے، جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس بات کا پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت خود کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات حق اور برحق اور سچ ہے۔ تو تفصیلات کے مطابق ترکی کے بحری اڈے پر ایک جگہ جو کہ سمندر کی بالکل متصل تھی، ساتھ تھی، تو وہاں پر رقص و سرور کی ایک محفل منعقد کی گئی، جس میں ترکی کے تقریباً 30 سے زیادہ جنرل تھے، مینیجر تھے، اور اس کے علاوہ اس محفل کے شرکاء کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ تھی۔ تو وہاں پر رقص و سرور کے لیے طرح طرح کی لڑکیاں جو کہ بہت زیادہ بے حیا تھیں ان کو منگوایا گیا۔ شراب و کباب کی محفل سجائی گئی، لوگ شراب کے نشے میں دھت تھے اور رقص و سرور کی محفل چل رہی تھی۔ وہ وقت جب ساری لڑکیاں وہاں پہ موجود اور سارے جنرل جو موجود تھے، سارے لوگ رقص کر رہے تھے، شراب کے نشے میں تھے، تو اس دوران بحریہ کے ایک جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن مجید کا نسخہ منگوایا۔ جب وہ کیپٹن نسخہ لے کر آیا تو جنرل نے اس کیپٹن کو نسخہ پڑھنے کو کہا، تو کیپٹن نے وہ نسخہ پڑھ کر سنا دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس جنرل نے کیپٹن کو اس نسخے کی تفسیر بیان کرنے کو کہا، تو کیپٹن نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے اس کی تفسیر کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو جنرل نے وہ قرآن مجید کا نسخہ چیر پھاڑ کر نیچے پھینک دیا، استغفر اللہ، اور پھینک کر ناچتے ہوئے ان ناچنے والی لڑکیوں کے پیروں کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ کہاں ہے اس کو نازل کرنے والا، حالانکہ اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، تو وہ کہاں ہے اور اس کی حفاظت کرے، استغفر اللہ۔ تو اس کے بعد وہ جو کیپٹن تھا جو قرآن مجید کا نسخہ لایا تھا، وہ اس محفل سے باہر نکل گیا اور جو بحریہ کا اڈا تھا اس کے باہر کھڑا ہو گیا۔ تو شاید یہ ہوا ہو کہ وہ جو کیپٹن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس واقعے کا اور اس واقعے کے مقابلے میں عمل میں رد عمل میں اس کا جو عذاب ہے اس کا چشمدید گواہ بنانا ہو۔ تو اچانک اس کیپٹن نے دیکھا کہ آسمان سے ایک شدید ترین روشنی نکلی اور اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ روشنی بہت زیادہ تیز تھی۔ اس کے بعد اچانک سے سمندر میں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی، اور آگ کے جو گولے تھے وہ پھٹنا شروع ہو گئے، اور سارا علاقہ جو تھا اس پر وہ پھیل گیا، سارے آگ کے شعلے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام علاقے کو سمندر کی بڑی بڑی لہروں کے اندر دھس دیا، استغفر اللہ۔ تو سارا علاقہ جو تھا جس میں وہ محفل جاری تھی وہ سارا سمندروں کی لہروں میں آ گیا، اور اس میں جو تمام جنرل تھے ان میں سے ایک شخص بھی نہیں ملا، اور جو اس میں شرکاء تھے سارے، اس میں امریکہ، ترکی اور باقی ممالک کی فوجیں بھی تھیں، ان کے سپاہی بھی تھے، آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔
اس تمام آج کل کی ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود وہ لوگ جو تھے ان تمام محفل کے شرکاء کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ اس جنرل کی بات سے اللہ تعالیٰ کی غیرت جو تھی وہ جلال میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس واقعے کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور قرآن مجید کا جتنا ہو سکے ادب کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو ایک شفا کے لیے، ایک نصیحت کے لیے اور برکت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اس کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔